السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ تو جلدی سے ہم اپنی آیت نمبر 170 کو اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، آپ اپنے اسی پیج کی جو ہے 11ویں لائن پہ دیکھیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، یہاں سے جو ہے آپ کی آیت کی جو ہے ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو ہے 11ویں لائن سے آپ کی آیت نمبر 170 جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے، آیت نمبر 170۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا لَهُمُ اتَّبِعُوا ان کے لیے کہ تم تابع داری کرو، مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو کچھ نازل کیا اللہ نے، قالوا تو وہ کہتے، بل نتبع بلکہ ہم تو کہتے ہرگز نہیں، نتبع ہم تو تابع داری کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا جس پر پایا ہم نے اپنے باپ و دادا کو، اپنے باپ و دادا کو پایا۔ اولو کانا کیا نہیں تھے، آباؤہم ان کے باپ اور دادا، لا یعقلون کیا وہ نہیں جانتے کہ جو ان کے باپ و دادا تھے، لا یعقلون شیئا کہ وہ نہیں عقل رکھتے تھے، نہیں کچھ سمجھ رکھتے تھے کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہیں وہ تھے سیدھی راہ پر۔ ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا، کا مثل الذی جیسے کہ مثال وہ جو کہ ینعق وہ چیز جو کہ بما لا یسمع وہ جو کہ نہ سنے، الا دعاء سوائے کوئی پکار کے، و نداء اور چلانا، صم بکم عمی وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ کچھ عقل نہیں رکھتے، وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ کمثل الذی جیسے کہ مثال وہ جو کہ ینعق سے مطلب کہ اس کو ہانکے، اس کو پکارے، بما لا یسمع وہ جو کہ نہ سنے، الا دعاء جو ہے سوائے پکار کے، ونداء اور چلانا، صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یعقلون سو وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اس میں ہے کہ جب کوئی ان مشرک لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا ہے اس پر چلو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس طریقے کے اختیار کرنے میں معمور من اللہ تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رد فرماتے ہیں، کیا ہر حالت میں یہ لوگ اپنے باپ دادا ہی کے طریقے پر چلیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ کسی آسمانی کتاب کی ہدایت رکھتے ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي اب مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا جیسے کہ مثال وہ جو کہ یہ پوری آیت جو ہے دیکھیں جو ہے لاسٹ تک، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اب ان کافروں کی کیفیت جو نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کی مثل ہے جس کا ذکر اس مثال میں کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ایسے جانور کے جو ہے پیچھے چلا رہا ہے جو بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی جو ہے پرمضمون بات نہیں سنتا۔ اسی طرح یہ کفار بھی جو ہے ظاہری بات چیت تو سنتے ہیں لیکن کام کی بات سے بالکل بہرے ہیں، گویا سنا ہی نہیں، گونگے ہیں کہ کبھی ایسی جو بات زبان ہی پر نہیں آتی، اندھے ہیں کیونکہ نفع نقصان نظر ہی نہیں آتا۔ سو جب سارے ہی جو اس طرح مختل ہیں تو سمجھاتے کچھ نہیں، مطلب کہ سبھی یہ گمراہ ہیں۔ اب اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید اور اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید اور اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا ہے کہ لا یعقلون اور لا یہتدون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان کے جو آباء و اجداد کی تقلید اور اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت۔ ہدایت سے مراد وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص سے شریعت سے استنباط کیے گئے۔
تو وجہ ان کے اتباع و تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں، اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے احکام نکال سکیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے کہ جو احکام صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن و سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید و اتباع جائز ہے۔ اب اس سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ جو مطلق تقلید جو ہے ائمہ مجتہدین کے جو ہے خلاف اس طرح کی آیات پڑھ دیتے ہیں، وہ خود ان آیات کے صحیح مدلول سے واقف نہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس آیت میں تقلید آبائی کے ممنوع ہونے کا جو ذکر ہے، مطلب کہ جو تمہارے باپ و دادا جو زمانہ جاہلیت میں کرتے آئے کہ جو ان کو علم اور سمجھ نہیں تھا، تو تم ان کے پیچھے لگ کے گمراہ نہ ہو اور جو گمراہ ہونے والے کام نہ کرو۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایسے کام کرنا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ اب جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلام میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت سورہ یوسف میں اس طرح آئی ہے، انی ترکت ملتا، میں نے ان لوگوں کی ملت و مذہب کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے منکر ہیں، اور میں نے اتباع کیا اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اس میں پوری وضاحت سے ثابت ہو گیا کہ آبا کی تقلید باطل میں حرام ہے، حق میں جائز بلکہ مستحسن ہے۔ اب امام قرطبی رحمہ اللہ نے اسی آیت کے ذیل میں ائمہ مجتہدین کی تقلید کے متعلق بھی مسائل و احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا ہے، کچھ لوگوں نے اس آیت کو تقلید کی مذمت میں پیش کیا ہے اور یہ باطل کے معاملہ میں تو صحیح ہے، لیکن حق کے معاملہ میں تقلید سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حق میں تقلید کرنا تو دین کے اصول میں سے ایک مستقل بنیاد ہے اور مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دین کے معاملے سے تقلید ہی پر اعتماد کرتا ہے۔ ہمارے امام جو ہے چاروں، امام شافعی رحمہ اللہ اور جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے جو فرمایا ہے تو بالکل اس پر جو ہے عمل کیا جائے، اور جو وہ بات بتاتے ہیں ان کو بالکل حق سچ سمجھا جائے۔ اور جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، چار جو ہے ہمارے ائمہ ہو گئے۔ یہاں پر جو ہے ہماری تفسیر کمپلیٹ ہو گئی۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے کوئی ان کے پہلے لوگوں کو جو بتا رہے ہیں، اور یہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے بات بھی ہے کہ اگر آپ لوگ کسی کو دیکھیں کہ وہ جہالت کی طرف ہیں، اپنے بڑوں کو بھی دیکھیں، جب اپنے باپ اور دادا کو دیکھیں تو ان کو دیکھ کے جو ہے آپ گناہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ خود علم سیکھیں، سمجھیں، قرآن کا ترجمہ سیکھیں اور تفسیر سیکھیں کہ اس میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، پھر اس کے مطابق جو ہے آپ عمل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔